أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان احادیث کو دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو الحوث نے بیان کیا، ان سے ابو حسین نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ قئی نے کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے سعید بن ابی سعید مقبری سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ابو شریح خزائی سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان نوازی 3 دن ہے اور خصوصی اہتمام 1 دن اور 1 رات ہے، اور کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاں ہی ٹھہرا رہے حتیٰ کہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی میزبانی کر سکے تو وہ غلط کام کے ذریعے سے اس کی میزبانی کا انتظام کرے۔ ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا اور کانوں نے آپ سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، مہمان کی عزت و تکریم اور آؤ بھگت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دن اور 1 رات، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اور جو اس کے بعد ہے وہ صدقہ ہے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، ہمیں کسی اہم کام کے لیے روانہ کرتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کے ہاں اترتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، آپ کی رائے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اگر تم کسی قوم کے ہاں اترو اور وہ تمہارے لیے ایسی چیز کا حکم دیں جو مہمان کے لائق ہے تو قبول کر لو، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے مہمان کا اتنا حق لے لو جو ان کی استطاعت کے مطابق ان کے لائق ہو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اب ہم لوگوں کو لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں اور ہم ان کے پاس اترتے ہیں تو وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، ایسی صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تسی قوم کے پاس اترو وہ تمہارے لیے ان چیزوں کے لینے کا حکم دیں جو مہمان کو درکار ہوتی ہیں تو انہیں لے لو، اور اگر نہ دیں تو اپنی مہمان نوازی کا حق جو ان کے لیے مناسب ہو ان سے وصول کر لو۔ جزاک اللہ۔
صدقہ جاریہ آپ اور ہمارے لیے۔ ویڈیو کو اس لیے لائک کریں اور آگے ضرور پھیلائیں۔